الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 61 سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ تنبیہ کی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اس کے اذن کے بغیر حلت و حرمت کے فتوے دینے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ حلت و حرمت کے یہ فتوے کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ دے۔ اللہ ہی بندوں کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ عام لوگ اگر اپنی طرف سے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ چنانچہ بہت سخت تنبیہ کی کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لگائیں گے، افترا کریں گے اور پھر قیامت میں پیش ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انہیں متنبہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ نے ان کے علم پر مبنی کی ہے ان میں رائے دیں، ان میں جو رائے قائم کرنی ہے قائم کریں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بات وہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی سند موجود نہ ہو۔ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں اور اللہ کی سند کے بغیر کہتے ہیں تو یہ افترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو اگر قیامت پہ مؤخر نہ کر رکھا ہوتا تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس پر اسی دنیا میں ان کا مواخذہ ہو جاتا۔ افتراء علی اللہ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بدعت کے لیے بھی۔ دونوں ایک ہی درجے کے جرم ہیں، یعنی اس لحاظ سے ایک ہی درجے کے جرم ہے کہ دونوں میں اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جاتی ہے جس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے یا فلاں کو خلق میں شریک کیا ہے یا فلاں اللہ کے امر میں شریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اللہ نے نہیں کہی، اور اللہ کی نسبت سے کہی جا رہی ہے تو یہ ایک بڑا جرم ہے۔ یہی معاملہ ان چیزوں کا ہے جنہیں دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ یہ چیز دین ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کھانے کے لیے حلال ہے، فلاں چیز کھانے کے لیے حرام ہے، تو یہ دین کے ذیل کی چیز ہے، دین کے محتویات میں سے ہے، یہ دین کا کانٹینٹ ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی حلت و حرمت خور و نوش میں قائم کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ وہی بتاتا ہے اور وہی انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کی بات پر اگر کوئی چیز قیاس کر کے کہی گئی ہے تو یہ ہے جس کو اجتہاد کہا جائے گا، یہ افتراء نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بنیاد موجود نہیں تو بے بنیاد بات اللہ کی نسبت سے کہی جائے گی تو یہ افتراء ہوگا، اللہ پر جھوٹ ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیامت پر معاملہ اللہ نے مؤخر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہلت ہے۔ مہلت اللہ کی عنایت ہے، ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ
یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے معاف کر دیں. یہ دنیا میں اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں کھڑے ہو کر اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولیں گے تو فوری طور پر سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں دیتا وہ پروردگار. تو اس کی عنایت ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے. اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثرہم لا یشکرون. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تو رحمت ہی کرتا ہے، عنایت ہی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. افطرا جیسے بڑے جرم پر بھی درگزر فرما لیتا ہے، وقتی طور پر معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ کا تو یہ فضل ہے، اس کی عنایت ہے. لیکن اگر یہ اس سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے تو پھر قیامت کا دن آنا ہے، وہاں بہرحال ان کو اپنے ان جرائم کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. دنیا میں اللہ نے یہ مہلت اس اصول پر دے رکھی ہے کہ اگر امتحان ہے تو پھر موقع ملنا چاہیے. اس طرح کا جب مضمون آتا ہے تو قرآن مجید کے اگر نظم کی پیروی کی جائے تو بالعموم درمیان میں پھر رسول اللہ کو تسلی دی جاتی ہے. تو اس کے آگے وہی تسلی کا مضمون ہے. اس تسلی کے مضمون کو میں نے کھول دیا ہے ان الفاظ میں کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر. یعنی یہ افطرا کر رہے ہیں، تنبیہ کے باوجود باز نہیں آ رہے، تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ تنبیہ کا، انذار کا، دعوت کا، خبردار کرنے کا منصب ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. اس کے بعد بہت تسلی کے ساتھ اور بشارت دے کر فرمایا ہے کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اس کے بعد صحابہ کو بھی شامل کر لیا. اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے. ظاہر ہے یہ بڑے التفات کا مضمون ہے، بہت محبت کا مضمون ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہو، تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ نہیں مان رہے یا آگے سے غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم لوگوں پر آ جائے گی. اللہ تمہارے کام کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جس حال میں تم ہو اس پر نگران ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ما تتلو منہ من قرآن. یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو، ما تتلو منہ من قرآن. ان میں ضمیر مجرور کا مرجع وہی کتاب ہے جس کا ذکر آیت 57-58 میں گزر چکا ہے. یعنی اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے نازل کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کیسے آ گیا کہ من قرآن؟ تو میں نے بتایا ہے، اور قرآن سے مراد اس کا کوئی جزو یا حصہ ہے. یہ بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے ہم بھی بولتے ہیں میں نے آج قرآن پڑھا ہے. ظاہر ہے اس سے مراد پورا قرآن نہیں ہوتا، یعنی قرآن کے کسی حصے پر بھی یا کسی جزو پر بھی اسی طرح یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہاں اسی اسلوب میں آ گئے ہیں. اس میں عربیت کی روح سے یا زبان کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے. یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ بات کی ابتدا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوئی تھی. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن واحد کے صیغے ہیں، لیکن آگے ولا تعملون من عمل کہہ کے صحابہ کو بھی شامل کر لیا. اس پر حاشیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یہ آپ کے جانثار ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی و بشارت کے اس پیغام میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح کا اسلوب قرآن میں اور جگہوں پر بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بات کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کے بعد صحابہ بھی زیر بحث آ گئے، اس لیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات بیان ہو رہی تھی اس میں وہ بھی شریک تھے، وہ بھی شامل تھے، وہ بھی اسی طریقے سے دعوت دے رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، تو اس کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَعْزُبُ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ پڑھ کر سناتے ہو، جو کام کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت تم اس کے مشغول ہوتے ہو، اس تفیضون فیہ، یعنی جب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہو، اللہ کی نگاہیں تم پر ہوتی ہیں، اس کا التفات تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہ تم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ تم اس کا کام کر رہے ہوتے ہو۔ اس پر اب آگے تبصرہ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کو کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، یہ عمومی بیان ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ بشارت اور تسلی کا موقع ہے تو تفصیل کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ کائنات بنا کے وہ اس سے الگ نہیں ہو گیا، اس کو کوئی تحریک دینے کے بعد اس سے غیر متعلق نہیں ہوا، خالق کی حیثیت سے اور بادشاہ کائنات کی حیثیت سے اپنی بنائی ہوئی کائنات کا نظم خود دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید دو پہلوؤں سے جگہ جگہ بیان کرتا ہے، یعنی خلق کا ذکر کرتا ہے، لیکن انسانی فلسفوں نے چونکہ اس میں یہ ابہام پیدا کر دیا کہ یہ ایک طرح کی تحریک ہو گئی، پھر اس کے بعد قوانین ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بے شک بہت سے خودکار قوانین ہیں جو اللہ کے اذن سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کے بعد ان قوانین کے حوالے کر کے غیر متعلق ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور اس کے بعد اس دنیا کا نظم وہ خود چلا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک ہے خالق کی حیثیت، دوسری یہ ہے کہ وہ خالق ہی نہیں بلکہ ہماری ربوبیت کا اہتمام کرتا ہے، اور اس لحاظ سے مالک اور آقا بھی ہے۔ اس نے ہمارے رزق کی، ہماری احتیاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اور وہ اس کو انجام دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کائنات کا نظم چلاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تعوذ کی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی معبود بھی وہی، رب بھی وہی، اور بادشاہ بھی وہی۔ تو فرمایا کہ یہ بادشاہی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی کہ میرا علم ہر چیز کا ہر وقت احاطہ کیے ہوئے نہ ہو۔ چنانچہ کوئی ذرہ برابر چیز بھی زمین آسمان میں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ جو میں نے بنایا ہے وہ پوری طرح طے ہے، متعین ہے، معلوم ہے، اس میں سے کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لوگو سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں۔ یہ مضمون مقدر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں جملوں کے مقابل میں بعض چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، دو جملوں کے باہمی ربط سے خود واضح ہو جاتی ہیں، ان کو کھول دینا چاہیے۔
معاف کیجیے گا۔ تو یہاں مضمون یہ ہے الا سنو، تو گویا یہ پورا مضمون اگر کھول دیں تو یہ ہوگا کہ لوگوں سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ظاہر تسلی دی ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس وقت تم اللہ کے دشمن ہو اور پیغمبر اور اس کے ساتھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے جب کہ وہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا سے ڈر کر جیتے ہیں، تو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جب کہ انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور تقوی بھی اختیار کیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی تعبیر بیان ہوتی ہے تو یہ ایک عام تعبیر ہے، کسی منصب کا یہ ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہ کچھ لوگ نبی ہوتے ہیں، کچھ اولیاء ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے، جس طرح متقین کی صفت ہے، اسی طرح اولیاء کی صفت ہے اللہ کے دوست۔ سارے اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کرنا تھا کہ بندوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے درجات کیا بنتے ہیں، تو وہ ایک دوسری جگہ سورہ نساء میں بالکل مختلف لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ اس میں تعبیر یہ ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ ہے وہ مناصب جو اس دنیا میں بندہ اختیار کر سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پیغمبر بناتا ہے، اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کسی کے لیے اس کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور قیامت تک اب وہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ نبیوں کے ساتھ صدیقین، یعنی وہ لوگ کہ جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا پیغمبر آ جائے، وہ دعوت دے، آپ اپنے معاشرے سے، اپنے پس منظر سے، اپنی روایت سے، اپنے تعصبات سے، اپنے اکابر سے، سب سے الگ ہو کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، گویا اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ بڑا منصب ہے۔ صدیقین کا لفظ اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ لوگ اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، علماء ہیں، بڑے جلیل القدر محققین ہیں، شہداء کا لفظ ان کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس کی آخری چیز یہی ہے کہ ہمیں حق کی شہادت دینی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کے عالم ہیں۔ ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ بے کم و کاست اللہ کے دین کی گواہی دیں۔ اسی گواہی کی وجہ سے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اس گواہی کا منتہائے کمال یہ ہے کہ اس راہ میں اگر ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے پھر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ اس کی اصل وہی ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، بے کم و کاست اللہ کا دین بیان کرنے والے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، جس طرح کہ اللہ جن کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے ان کی ذمہ داری آسان نہیں ہوتی، بڑا منصب ہے اور ایک مشکل منصب ہے، بہت کٹھن صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ یہ کبھی آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ کسی معاشرے میں جہاں دینی روایات موجود ہوں، اور انبیاء کے دور میں تو ہر جگہ موجود رہی ہیں، شرک ہے، شرک کے علمبردار ہیں، کہانت ہے، مذہبی پیشوا ہیں۔ سیدنا مسیح کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا، اور سیدنا یحییٰ کے معاملے میں، یعنی جب یہود ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے آخری درجے کے بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ان کے قتل کے درپے ہو گئے، ان کو صلیب دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح کا معاملہ دین کے مصلحین، علماء اور مجددین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ظاہر ہے اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن ایک درجے میں اسی نوعیت کی بھی ہے کہ وہ بھی دین کو درست کرتے ہیں،
لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں تم دین کی صحیح تعبیر نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں رد عمل ہوتا ہے، بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے، پھر ہر گالی پڑتی ہے، اور لوگ خاص طور پر جو لوگ مذہبی حیثیت رکھتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، تو یہ شہادت ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور پھر جو لوگ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مناسب بیان کیے ہیں، یعنی اگر لفظ استعمال کرنا ہے کسی کے لیے تو یہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن غور کر لیجئے کہ ان الفاظ میں کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا جو ہمارے ہاں ولایت کے منصب کے ذیل میں پیدا کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ بالعموم استعمال نہیں ہوتے، اور اس آیت کو یا اس مضمون کی آیات کو لے کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گویا کسی خاص منصب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کسی منصب کا ذکر نہیں ہے، اس کو منصب صوفیوں نے اختراع کر کے بنایا ہے۔ یہ در حقیقت عام تعبیر ہے اللہ کے دوست، اور اس میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ آخرت کی تعبیر ہے، یعنی قیامت میں ان کا صلہ یہ ہے۔ یہ دنیا میں پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر حزن سے بالاتر ہو جائیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر شدید دل شکستگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہوگا۔ قوم کے معاملے میں بھی وہ سخت دل برداشتہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ سورہ یوسف کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے اس کی۔ تو اس لیے دنیا تو اسی کی جگہ ہے کہ یہاں غم ہوتے ہیں، یہاں حزن ہوتے ہیں، یہاں ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات نہیں ہوتی، کسی کو بھی نہیں ہوتی، سب کے سب اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ البتہ جن کو اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے وہ اس غم، حزن اور اندیشے کے باوجود اللہ پر توکل رکھتے ہیں، امیدیں اس سے قائم رکھتے ہیں، صحیح رخ پر جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا بیم و رجا کی جگہ ہے، یعنی اس میں خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، اندیشے بھی ہوں گے، تدبیریں بھی ہوں گی۔ وہ موقع کہ جب کوئی غم نہیں رہے گا اور کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن آئے گا۔ تو اس لیے یہ بشارت ہے اسی کے لحاظ سے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اسی آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ ایمان لائے ہیں اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، یہ کسی منصب کا بیان نہیں ہے۔ لوگوں سنو، خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں، سب اولیاء ہیں، پیغمبر بھی اور اللہ بھی ان کا ولی ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ معاف کیجیے۔ یہ تسلی دی ہے، اور جس بات پر تسلی دی وہ یہ تھی کہ رد عمل جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اللہ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور جس وقت تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، لوگوں کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہو، تو تمہاری مشغولیتوں میں اللہ کی نگرانی اور اس کا التفات شامل ہے۔ جب تم اللہ کے کام میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، پیچھے کی بات پر اس قید سے کیا پیش نظر ہے، یعنی یہ جو ایک آگے جملہ اختیار فرمایا ہے کہ اذ تفیضون فیہ، یعنی بتا دیا کہ تم کام کر رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن پھر یہ قید اس پر لگا دی کہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس قید سے ایک تو اس غیر معمولی انہماک پر بھی روشنی پڑی جو اقامت دین کی اس جدوجہد میں صحابہ کو تھا۔ یعنی یہ جو فرمایا جب تم مشغول ہوتے ہو تو گویا تصویر کھینچ دی کہ وہ کس طرح سے اللہ کے دین پر خود عمل کر رہے تھے، اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دے رہے تھے۔ دین کی اقامت یہی ہے، دین کو اختیار کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کو پوری طرح اپنا لینا۔ دوسرے، اس سے تسلی کے مضمون کی بلاغت بھی دو چند ہو گئی ہے، یعنی چونکہ مضمون تسلی اور بشارت کا ہے تو جب یہ الفاظ آ گئے تو مضمون بلیغ ہو گیا، بلیغ تر ہو گیا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جب تم اپنے تن من دھن ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر خدا کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت و نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا جو اللہ کا ربط ہوتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، اور خاص طور پر پیغمبر کی موجودگی میں اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ، اس کو نمایاں کیا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تم اپنا کام کرو اور ان کو اپنا کام کرنے دو، تمہاری ذمہ داری یہی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے تمہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بشارت ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی پہ بھی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں کیوں یہ دنیا کی زندگی میں خوشخبری کیوں فرمایا؟ تو یہ اس لیے کہ یہاں مخاطبین صحابہ ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ رسولوں کے باب میں خدا کی سنت یہی ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دنیا میں بھی لازماً غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی غلبے کی وہی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو پوری قوم تباہ ہو گئی، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا انہی کے لیے ہوتی ہے، وہ بستی بھی انہی کے لیے ہے، تو غلبے کی یہ صورت ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہو اور انہیں کہیں اقتدار میسر آ جائے تو جیسے کہ حضور کے معاملے میں ہوا، یہ غلبہ سیاسی غلبے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ اب یہ بات جب کہی تو اس پر اب تسلی کا مضمون ہے، بات کو مزید آگے بڑھایا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ خدا کی بات ہے، یہ تسلی کوئی لیڈر نہیں دے رہا، رہنما نہیں دے رہا، یہ خام خیالی نہیں ہے، تخیل کی پرواز نہیں، یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس سیاق میں آتے ہیں۔ اس کا بالکل غلط مطلب بعض لوگوں نے لے لیا کہ اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے دنیا میں، جس کے تحت سائنسی طریقے پر کائنات چل رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ اس کائنات کا خالق ہے، جب چاہے ان کو بدل دے، جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے اور ان کو توڑ کر کوئی کام کر ڈالے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی آیات سے جن لوگوں نے معجزات کا ابطال کرنا چاہا ہے، بے معنی بات کی ہے۔ ان کا سیاق یہ ہے کہ اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے سنن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب یہ کہا کہ ایمان والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی، تو اپنے ایک وعدے کا ذکر کیا، اس کی تاکید میں فرمایا کہ اللہ جب یہ بات کرتا ہے تو اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا غیر متبدل وعدہ ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے وعدے اور اللہ کے سنن، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ باتوں سے یا کلمات سے، یہ ہے نا کہ خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، باتوں سے یہاں خدا کے وعدے مراد ہیں، جنہیں دوسرے مقامات میں سنن الہیہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اللہ کی سنتیں، اللہ کے طریقے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے تو قیامت تک ابتلا ہی رہے گا۔ یہ بتا دیا اس نے کہ میں نے یہ ابتلا کے لیے بنائی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو کچھ تم کرو گے اس کے لیے مکافات ہے، ایک انجام ہے، ایک نتیجہ ہے، جزا و سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رسولوں کو بھیج کر میں اس دنیا ہی میں عدالت لگاتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ اور اس کی سنت ہے۔ تو یہ سنن الہیہ ہے جن کے بارے میں یہ جملہ آتا ہے، اس کا دنیا کے سائنسی قوانین سے کوئی تعلق نہیں، وہ قوانین بالکل الگ ہیں، وہ اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے بنا رکھے ہوئے ہیں، باغ اس دنیا کی اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے تبدیل کر دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، چونکہ یہ فرمایا تھا، یہ اس وعدے کے لیے فرمایا تھا، تو اب دیکھیے آخر میں کیا کہا، آخر میں یہ کہا کہ یہی بڑی کامیابی ہے،
یہ کہ تم دنیا میں بھی یہ چیز حاصل کر لو، آخرت میں بھی حاصل کر لو۔ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ اے پیغمبر، تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس میں جو تسلی دی ہے بڑی غیر معمولی ہے، اور لوگوں کی طرف جو کلام کا رخ ہے وہ بھی تقاضا کرتا ہے مزید وضاحت کا، وہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت اب یہ مضمون پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ارباز ابن ساریہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ ظرفت لها الاعین ووجلت منها القلوب قلنا او قالوا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع فأوصنا قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة لمن واللہ اللہ امرکم وإن كان عبدا حبشیا مجدا فإنما المؤمن كالجمل العنف حيثما كيد انقاد فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ اس سے آنکھیں بہہ نکلیں اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو گویا کسی رخصت ہونے والے کا واعظ ہے، لہٰذا ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت بلیغ تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں مجمل ہیں یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ بعض موقعوں پر دین میں ایک چیز کی بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، بعض چیزیں بالاجمال کہی جاتی ہیں، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ عاقل انسان مخاطب ہیں وہ خود اس کی تفصیل کر لیں گے، یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی ہیں، یعنی ایک اصول بیان کر دیا ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، اس قاعدہ کا اطلاق لوگ کرتے رہیں گے، وہ ان کے اجتہاد پر ہے۔ تو یہ بھی مبہم نہیں ہے، یعنی بالکل واضح طریقے پر اس کے قاعدے ضابطے خود قرآن نے واضح کر دیے۔ اجمال کی تفصیل کس طرح کرنی ہے، اجتہادی اطلاقات کس طرح کرنے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن نے خود کر کے دکھایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ سب بھی ایسا واضح ہے کہ اس کے اصول و مبادی میں بصیرت رکھنے والے ان کو بھی ماہ و آفتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کو حضور نے اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اگر انسان آنکھوں پر پردے نہ پڑنے دے، تعصبات میں مبتلا نہ ہو،
روشنی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر روشنی روشنی، اس سے میرے بعد وہی انحراف کرے گا جس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہو۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ بات میں کوئی ابہام نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ وہ اختلافات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں، کہاں جائیں، کس طرف عمل کریں، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے، وہ قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی، یعنی بات ہر لحاظ سے واضح ہے۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی خدا کے اس قانون کے مطابق ہلاکت مقدر ہو چکی ہو جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ وہی لوگ اس سے انحراف کریں گے جن کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی، تو ہلاکت کن کے لیے مقدر ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے، جس کے مطابق ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے اور ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت ملتی ان کو ہے۔ جو ہدایت کے سچے طالب نہیں ہیں، اپنے تعصبات کی تائید میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اگر راستہ دیکھنا چاہو گے تو میری ہدایت واضح ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی جو چیزیں مجمل ہیں یا جو اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں وہ بھی روشنی میں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم صحیح طریقے سے غور کرو گے تو کوئی ادنا تردد بھی پیش نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بنا دے، اگرچہ وہ کوئی نک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسی حکم کی تاکید ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 59 میں بیان ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تو جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بہرحال کسی نہ کسی کو حکمران بنائیں گے۔ حکومت، ریاست کا نظم یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت سے معاش کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے حکومت اور ریاست کا نظم قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو لوگ حکومت کا نظم سنبھالتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں پسند کریں، ہر لحاظ سے ناپسندیدگی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مثال دی ہے عربوں کو سامنے رکھ کے کہ عربوں کے اوپر ایک نک کٹا حبشی حکمران بن گیا، وہ پسند نہیں کرتے اس کو۔ فرمایا کہ جو بھی حکمران بنا دیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق حکومت کر رہا ہے، سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو، اس لیے کہ جب دنیا میں اختلال پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جانیں جائیں گی، اس کے نتیجے میں معیشت برباد ہوگی، اس کے نتیجے میں دنیا کے نظم و نسق میں خرابی ہوگی، اس کے لیے قوموں کے لیے جینے کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ آپ کسی آئیڈیل نظام کے لیے جب خواہش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا انتخاب کا موقع ہے یا نہیں۔ یعنی جمہوریت اور ملوکیت میں انتخاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن اگر ملوکیت اور انارکی میں انتخاب کرنا ہے تو ملوکیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ بری سے بری حکومت بھی انارکی کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ قانون کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، اور فرمایا کہ کسی حال میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، سم و طاعت کا حکم دے رہا ہوں میں تمہیں، سنو گے اور قانون کے سامنے سر جھکا دو گے اپنا۔ تو فرمایا کہ مثال دی ہے، بڑی بلیغ مثال ہے، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھینچتا چلا جائے۔ قانون کے معاملے میں ایک مہار ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح بندہ مومن کو قانون کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ اس پر حاشیہ ہے، بندہ مومن کے لیے یہ مہار، یہ جو ڈالی ہوئی ہے قانون کی ہماری ناک میں، خدا کا حکم اور اس کے پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ یا قانون کے ساتھ کہیے موجودہ زمانے میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں، اور چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ تم پر کسی کو ناحق ترجیح دی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے،
تو بتایا کہ اس سب کے باوجود بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت طویل روایت ہے، اس میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں بھی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور رقم ہے 17,144۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک مختصر سے انقطاع کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا۔ سفر پہ تھے، ایک مہینہ گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن اس سلسلے کو آج وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ رکا تھا۔ حدیث کے حوالے سے ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے، آپ کا نقطہ نظر جان رہے تھے۔ اہل علم علماء سنجیدہ طور پہ متوجہ ہو رہے ہیں، علمی اشکالات سوالات آپ کے نقطہ نظر پہ اٹھا رہے ہیں۔ نقد و نظر کا سلسلہ جاری ہے، خود آپ کے موضوع کی توضیح اور تنقید کا بھی ہمیں موقع مل رہا ہے، اور چاہتے ہیں ہمیشہ کی طرح طالبانہ انداز میں لوگوں کو سمجھائیں کہ چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا فریم ورک کیا ہے، زاویہ نظر کیا ہے۔ آپ نے حدیث کے بارے میں جو ایک اسٹیٹمنٹ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے، اسی کو دہرا کر سوال پر میں آ جاتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سوال آج کی نشست میں پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیات سے علماء کا استدلال ہے کہ شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین یہ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور آیات کے الفاظ ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پر یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کلام کو واضح کر دو۔ میرے سامنے وہ آیت کھلی ہے، ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے۔ ایک آیت، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کیا تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت، فروعات، اطلاقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ منصب کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھی؟ دوسری ایک اور آیت بھی بیان کی جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم کتاب یہ کیوں نہیں ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں وہی دین، اصل دین کی فروعات بیان ہوئی ہیں، اسی کی شرح و وضاحت ہے، اسی کو تفہیم و تبیین ہے، تو پھر یہ تعلیم کتاب کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 آیات کیا یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی کہ آپ دین کی شرح و وضاحت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ کو 3 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے یہ متعین کریں کہ آپ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں لے رہے ہیں۔ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت یہ لفظ کس مفہوم یا کن مفاہیم میں مستعمل تھا، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس کی تالیف اس کو کس طرح قبول کرتی ہے۔ اس میں کوئی تجرید کر رہی ہے، اس کے کسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے، جو مفاہیم اس کے مستعمل مفاہیم ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر رہی ہے، یہ آپ کو جملہ بتائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بات کس سیاق میں کہی گئی ہے۔ اگر آپ ان 3 مراحل کو دقت نظر کے ساتھ سامنے رکھیں اور قرآن کے عمومی مطالعے سے آپ قرآن کے عرف کو بھی پہچانتے ہوں، قرآن کے بنیادی مقدمات بھی آپ کے ذہن نشین ہوں، تو پوری قطعیت کے ساتھ آپ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں انہی اصولوں کی خلاف ورزی کہیے یا انہیں اعتنا پوری طرح برتے بغیر استعمال کرنے برتے بغیر استعمال کرنے کے نتیجے میں بہت سے سوالات کا باعث بن گئی ہیں۔ جی، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں غلطی کہاں سے ہوئی؟ لفظ کتاب جو اس میں استعمال ہوا ہے چونکہ بالعموم ہماری زبان میں بھی مستعمل ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ وہ اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہو گیا ہے، لیکن
اس کے ساتھ کتاب کا لفظ قرآن مجید کا آپ تتبع کریں تو بعض دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یتلو علیہم آیات ہی کے بعد آ گیا تھا تو لوگوں نے بابل وہلا یہی خیال کیا کہ یہ لفظ یہاں پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب قرآن کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آگے حکمت کے کیا معنی ہیں، تو امام شافعی کے زمانے سے یہ بحث پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مدرسہ فراہی میں یہ آپ جانتے ہیں کہ امام حمید الدین فراہی نے قرآن مجید پر جب کام کیا ہے تو جہاں قرآن کے اسالیب پر کام کیا وہاں مفردات پر بھی کام کیا ہے، اور مفردات پر جو مفردات القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں پہلی مرتبہ بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہاں کتاب کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہاں شرائع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دین ہمیں دیتے ہیں اس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک الحکمہ جس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں، دوسرے الکتاب یعنی قانون، ضوابط، شرائع۔ تو یہ چیز واضح کی انہوں نے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علامہ کا فعل یہاں اسی طرح آیا ہے جیسے الرحمن و علم القرآن کے لیے آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں، کسی چیز کا علم دیتے ہیں، کوئی چیز منتقل کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ علامہ کو اگر آپ نے پہلے سے موجود ایک چیز کی تعلیم دینے کے معنی میں لے لیا تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں گویا قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ہے، قرآن کا علم دینے کی ذمہ داری ہے۔ علم القرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، تو قرآن کے علم دینے سے مراد یعنی قرآن دیا۔ قرآن مجید ہی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کے لیے تعلیم بن رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ ٹھیک، اسی مفہوم میں یہ جگہ جگہ علامہ کا فعل استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کر دیا ہے، استاد امام نے بھی بیان کر دیا ہے کہ یہاں یعلمہم الکتاب کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی جو آیات آپ پر نازل کیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کبھی اقرا کے لفظ کے ساتھ، کبھی اتلو کے لفظ کے ساتھ، اس قرآن کو پڑھو، پڑھ کر سناؤ، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو کس چیز کو سکھائے گا؟ دین سکھائے گا۔ دین کے دونوں اجزاء کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ پیغمبر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا اور لوگوں کو قانون کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تعلیم سے کیا مراد؟ یعنی سکھائے گا۔ سکھائے گا۔ یعنی میں جب آپ کو حساب سکھاتا ہوں تو اس کے لیے تعلیمی کا لفظ استعمال کروں گا نا۔ یعنی تعلیم جب دی جاتی ہے تو کسی فن کی دی جاتی ہے، کسی علم کی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو قانون سکھایا جائے گا، جب آپ کو حکمت سکھائی جائے گی تو گویا آپ نے دین کی تعلیم حاصل کر لی۔ ابھی بھی اگر ہم دین بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم دے رہے ہیں نا۔ ٹھیک، تو چیز کو بے کم و کاس بیان کرنا بھی اس کی تعلیم ہے، اور پہلے سے موجود کسی چیز کو سمجھانا بھی اس کی تعلیم ہے۔ تو یہاں یہ اصل میں پہلے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو قانون بیان ہوا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قانون قرآن میں بیان نہیں ہوا، پیغمبروں کی سنت کے طور پر پہلے سے موجود ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس قانون میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہے تو وہ سکھاتا ہے۔ گویا پیغمبر کی پوری ذمہ داری کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کیا چیزیں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قانون سکھانے کے لیے آیا ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے میں نے اپنی کتابوں میں پھر قانون ہی کی تعبیر اختیار کی ہے، اس لیے کہ شریعت اور قانون ہم مانا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم اپنی عام زبان میں قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب اس معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے طلاق کی آیتوں میں ہے حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے، تو وہاں قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور مفاہیم بھی ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ یہاں لفظ کتاب کو کتاب کے معنی میں لے لیا گیا، جبکہ وہ شریعت کے قانون کے مفہوم میں تھا۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے، حکمت ایمان و اخلاق ہے۔
چنانچہ اخلاقیات کا پورا باب جب قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کھول دیا ہے تو اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جس کی ہم نے تم کو تعلیم دی ہے. اور اسی طریقے سے ایمان حکمت ہے. یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے التزام کیا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو ملے اور یہ بتایا کہ یہ وہ خیر کثیر ہے کہ جس کو ملا اسے ایک بڑا خزانہ مل گیا. تو یہ ایمان اور اخلاق حکمت ہے، اور جو شریعت یا قواعد اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں یا جو ضابطے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں. تو یہاں کوئی شرح و وضاحت کا مضمون نہیں ہے. یہاں اس طرح کی تعلیم سے علامہ کا لفظ کسی بات کو بیان نہیں کر رہا جس طرح کہ ہم کوئی کتاب پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ یعلم الکتاب کے الفاظ آ گئے تھے تو اس لیے کتاب کو جب قرآن کے معنی میں لے لیا تو مطلب یہ بن گیا کہ قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعلیم دی جائے گی. تو اس کو امام فراہی نے مفردات میں واضح کر دیا ہے، استاذ امام نے تدبر قرآن میں واضح کر دیا ہے. میں نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا، بلکہ میری کتاب میزان میں تو سر عنوان یہی آیت ہے. اسی کی بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ تنہا آپ ہی کی ذات اب قیامت تک دین کا ماخذ ہے. چنانچہ دیکھیے کہ جس جگہ میں نے یہ بات بیان کی ہے وہاں یہی آیت نقل کی ہے. یہ آیت پورے دین کا مقصد بھی بیان کرتی ہے کہ پیغمبر یہ سب کس لیے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو پاکیزگی سکھاتا ہے. اور یہ کام کیا ہے؟ یہ حکمت کی تعلیم ہے یعنی ایمان و اخلاق کی، اور یہ قانون کی تعلیم ہے یعنی شریعت کی. اور جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہے، جن کے سامنے یہ اولاً پیش کیا گیا، جن کے سامنے یہ پیش کیا گیا انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہم اب اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ کی آیتیں پیغمبر نے پڑھ کر سنائیں اور اس طرح سے ان کو اللہ کے قانون کی بھی تعلیم دی، اللہ کی نازل کردہ حکمت کی بھی تعلیم دی یعنی علم دیا، سکھایا. یہ ان کے علم میں چیزیں آئیں، وہ ان کو سمجھے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو اس آیت کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی وہ بلاغ مبین کا کام ہے. اسی کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تنہا ماخذ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ہدایت اور اتمام ہدایت کے بعد ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. چنانچہ پیغمبر کی جو منصبی ذمہ داریاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ اصلاً دو ہی ہیں، باقی سب ان کے فروع ہیں. ایک بلاغ مبین، ہر لحاظ سے جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دیں، واضح کر دیں، اس کو سامنے رکھ دیں، وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو جہاں بیان کیا وہاں پر یہ فرمایا ہے اور بہت سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو گویا پیغمبری کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوا. تو یہ منصبی ذمہ داری ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمام پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، حضور بھی اسی لیے آئے تھے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں، جو حکمت آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں. کہیں وہ قرآن کی صورت میں دی گئی تو قرآن پہنچا دیا گیا، اور کہیں وہ دوسری تعلیم کی صورت میں دی گئی تو وہ پہنچا دی گئی. جیسے کہ آپ نے سنت کی ساری چیزیں سکھائیں، سنت کا بہت بڑا حصہ جیسے کہ میں نے بھی اس کی فہرست بیان کر دی ہے، وہ ظاہر حضوری سے ہمیں ملا ہے، وہ قرآن سے مقدم ہے، وہ آپ نے سکھایا ہے. تو اس طرح وہ بھی تعلیم ہے جو آپ نے دی، اور قرآن جب دیا تو یہ بھی اسی کی تعلیم ہے. اور اس طریقے سے گویا یہی آیت ہے جو آپ کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ آپ وہ مصدر ہیں جہاں سے ہمیں دین ملے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جو اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائے گی اور ہمیں یہ قانون اور حکمت بھی دے گی، اور یہ مقصد اس کا ہوگا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو، وہ پاکیزگی اختیار کریں. معافی. سورہ نحل کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. اس میں بھی کہیں 4ویں 5ویں صدی میں جا کے اصولین نے وہ بات کہنا شروع کی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں. اور میں نے بھی جب لکھا ہے برہان میں تو ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں لکھا ہے. اس وقت تک یہ حقیقت پوری طرح واضح نہیں تھی. ہمارے ہاں جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں بالعموم سورہ نحل کی اس آیت کو اسی مدعا کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 ذمہ داریاں ہیں.
ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے، یہ بلاغ مبین ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آپ اس عدالت برپا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کے تقاضے پورے کر دیں۔ وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ جس طرح ہدایت لے کر آتے ہیں اسی طرح اپنی قوموں کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں۔ اس عدالت کے لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ دو منصبی ذمہ داریاں ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبیین، تو تبیین بھی یہاں البلاغ المبین کے معنی میں ایسے معلوم ہوا؟ یہی مطلب جو ہے، دیکھیے لفظ کے دو معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا، ابتدا میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ انہی مراحل سے گزریں گے۔ لفظ کے مفاہیم کیا ہیں، سب سے پہلے یہ طے ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لفظ جس طریقے سے شرع و وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بلاغ المبین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے لفظ علامہ پر گفتگو کی، وہ جس طریقے سے کسی پہلے سے موجود چیز کو سکھانے پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس چیز کا ابلاغ کرنے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو دینے کے لیے، اس کو واضح طور پر پہنچا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دونوں الفاظ جو ہیں وہ اپنے اندر یہ دو پہلو رکھتے ہیں۔ سیاق و سباق بتائے گا کس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں، وہاں ہم نے ابھی گفتگو کر کے بتا دیا آپ کو، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ امام فرائی نے مفردات میں کی ہے، ہر شخص اس کو وہاں دیکھ سکتا ہے کہ یہ لفظ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کتاب سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح تبیین کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ اگر آپ سلف کو دیکھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں اس دوسرے مفہوم کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ چنانچہ آپ تبری کی تفسیر اٹھائیں، وہ اس کے بارے میں ایک ہی جملہ لکھیں گے، لِتُعَرِّفَهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی انہیں وہ بتا دے، ان تک پہنچا دے، ان کو اس کا تعارف کرا دے کیا چیز ہے۔ جیسے کہ عرفہ لہم میں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، چیز کسی کے علم میں لے آنا، جیسے ہم بولتے ہیں تو علامہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سکھانا، یعنی ہم جب لفظ سکھانا بولتے ہیں تو دیکھیے دونوں پہلو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنی کتاب دے رہا ہوں تو یہاں بھی کچھ سکھا رہا ہوں، اور اگر کتاب کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو یہاں بھی سکھا رہا ہوں۔ تو یہ سکھانے کے دونوں پہلو ہیں جن کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں سکھانا اس مفہوم میں ہے کہ یہ حکمت، یہ تعلیم، یہ دعوت جو اس کے اندر موجود ہے وہ آپ تک پہنچ گئی تو گویا آپ کو وہ سکھا دی گئی۔ یہاں پر میں نے عرض کیا کہ تبیین کے لفظ میں بھی بالکل وہی چیز ہے، دونوں معنی ہے، سیاق و سباق متعین کر دے گا، یعنی کیا شرع کا سیاق ہے یا بلاغ کا سیاق ہے، یہ بتا دے گا آپ کو انہی تینوں مراحل سے گزر کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تو لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا، یہ بالکل واضح تھا کہ یہ بلاغ مبین کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تبری نے تو یہ ایک جملہ کہا، زمخشری کو دیکھیے آپ، ائمہ لغت میں سے بالکل یہی بات بیان کی، یہ دین کے اوامر، نواہی، وعد، وعید ہے جن کو پیغمبر پہنچا دیتا ہے، یعنی کوئی شرح تفسیر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس کے لیے۔ تو یہ دین کی دعوت، دین کا پیغام جو کچھ ہے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ پہنچا دیا۔ قرآن دیا گیا تو پہنچا دیا، سنت پہنچانے کے لیے کہا گیا تو پہنچا دی، تو یہ بلاغ مبین ہے۔ امام فرائی نے 100 سال قبل تعلیقات لکھی ہیں قرآن مجید پر، اس میں دیکھ لیجئے بہت وضاحت کے ساتھ اس سورہ پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہاں یہ لفظ جو تبیین کا ہے، تبیین ہا ہونا هو البلاغ المبین، اس آیت میں تبیین کا لفظ بلاغ مبین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیس المراد بہ الشرع والتفسیر، یہ یہاں شرع و تفسیر کے معنی میں آیا ہی نہیں، یعنی یہ لفظ اس مفہوم میں یہاں استعمال ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں سیاق اس کا نہیں ہے۔ اگر آپ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھیں تو وہاں اس کا کوئی محل ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی شرح کر دیں۔ وہاں محل یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آخری درجے میں پہنچا دیں۔ تو البلاغ المبین یعنی بالکل واضح طریقے پر لوگوں کے سامنے کسی چیز کو رکھ دینا، یہ کتمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 187 میں بالکل اسی مفہوم میں ہے، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ مفہوم اور مدعا ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا ہے۔ تو امام فرائی نے اس پر لکھا، اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بلاغ مبین تھی ہدایت کے معاملے میں،
عدالت برپا کر دینے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں ان کو پورا کر دینا تھا. یعنی دو ہی چیزیں تھیں پیش نظر. پیغمبر عدالت برپا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کو بعض اقدامات کرنے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. قرآن مجید ان کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے. ابھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اتمام حجت کے قانون پر گفتگو کی ہے، اس کو سن لیجئے کہ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پوری کی ہے. اس میں جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ہیں، اس میں ہجرت پیش آئی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے. وہ منصب ہے عدالت برپا کر دینے کا، ورنہ بلاغ مبین تو ہو گیا تھا، اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہدایت کے باب میں بلاغ مبین، بات کو پہنچا دینا آخری درجے میں واضح طریقے پر لوگوں کے پاس وہ بات پہنچ جائے، تو یہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی، آخری درجے میں ادا کر دی. چنانچہ امام فرائی اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کہ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی کوئی شرح و تفسیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی نہیں تھا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے جو قرآن کی کسی آیت کا مطلب بتا دیا یا اس طرح کیا تو کس پہلو سے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ مَا بَيَّنَهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ فَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَافَتِهِ. یعنی حضور نے اپنی امت کے اوپر رافت، رحمت، ان کی خیرخواہی کے پیش نظر یہ کام بھی کیا ہے. یعنی یہ گویا آپ کے لیے استحباب کا کام تھا، آپ نے یہ ذمہ داری انجام دی، یہ آپ کا کوئی فریضہ منصبی نہیں تھا، یہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی. تو یہ بات ہمارے مدرسہ فکر میں تو پہلے دن سے بالکل واضح ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے دین بالکل آخری درجے میں پہنچا دیا. اس دین کو پہنچا دینے کے ساتھ اگر کسی جگہ کسی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا بیانہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کوئی وضاحت کی ہے تو اسی اصول پر کی ہے. وہ جو میں نے عرض کیا فَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَافَتِهِ. یعنی گویا آپ کو اپنی امت کے ساتھ جو خیرخواہی کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، جو رافت و رحمت تھی، اس کے تحت آپ نے اپنی امت پر کرم فرمایا، کسی چیز کی وضاحت کر دی. اسی کو میں نے بیان کیا کہ اس سے ہمیں بہت بڑی تعلیم ملی، اس سے ہمیں بہت بڑی ہدایت ملی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امت کے علماء کو کس طرح دین پر غور کرنا ہے، دین کا ربط کیسے قائم کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نے فرمائی، لیکن اس پہلو سے نہیں کہ یہ کوئی ذمہ داری تھی جو آپ پر ڈالی گئی تھی. یہ گویا آپ کی رافت، آپ کا نصح و خیرخواہی کا تعلق، آپ کی اپنی امت کے ساتھ محبت، وہ کرم جو آپ فرماتے تھے، یہ اس کا ظہور تھا. اور ہر چیز اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری بن جاتی ہے. بہت سی چیزیں اس جذبے اور اس دائیے کے تحت بھی کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں. ہم بہت سی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگوں کو شفقت کے ساتھ ایک بات بتاتے ہیں. یہ کوئی ہمارے اوپر فریضہ نہیں عائد کر دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب یہ ذمہ داری آپ ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باعث اجر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتی ہے، اللہ اسے محبوب بھی رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کوئی منطقی مقدمہ قائم کر لیا جائے کہ یہ گویا آپ کی کوئی ذمہ داری تھی جس کو آپ کو انجام دینا تھا، اور چونکہ یہ ذمہ داری تھی تو اس کی حفاظت بھی آپ کو کرنی تھی. یہ چونکہ آپ نے کام کیا ہی اس زاویے سے فَمِن جِهَةِ رَافَتِهِ وَنُصْحِهِ. ٹھیک، رافت، رحمت کا ظہور ہوا ہے، اس وجہ سے بس ظہور ہو گیا. جس نے چاہا اس کو آگے پہنچا دیا، جس نے چاہا آگے نہیں پہنچایا. ہم تک جب یہ پہنچ گئی ہے تو اب اس سے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو گئی. ٹھیک، آنسر یعنی یہ وہ سوال ہے جو کرنا چاہیے، جو میں نے آگے لکھا ہے کہ جب کہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو اب اس میں اگر کوئی حکم یا فیصلہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے اس کے سامنے. کیوں؟ اس کا حکم قرآن میں موجود ہے. یعنی حکم ہمیں دیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس باب میں کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ٹھیک ہے. یہ دونوں آیتیں جن کے متعلق بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین گویا پیغمبرانہ ذمہ داری تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی آپ نے تحلیل کی، تنقیح کی، ایک پہلو کو واضح کیا. مختصر سوال لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر خاتمہ کرتے ہیں، مزید چیزیں زیر بحث آئیں گی. بتائیے گا، ایک مثال لے لیتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے بتایا کہ تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے احکام کو سکھا دیا جائے، پہنچا دیا جائے، بلاغ مبین کر دیا جائے.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ بڑی تعداد میں فقہ النبی پہ مشتمل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریعت پر جب عمل کیا ہے تو اس کا ریکارڈ فقہ النبی میں سامنے آتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو مزمزہ بھی کیا، انشاق بھی کیا، تو اب یہ شریعت کا حکم تھا، پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی اس آیت کے تحت، تو روایت بھی تو مجھے اصل میں اسی شریعت کے حکم کو پہنچانے، اس کی مزید وضاحت، اس کے اندر جو چھپا ہوا پہلو ہے وہی سکھانے کا کام کر رہی ہے، تو پھر یہ روایت جو ہے وہ تعلیم کتاب کے زمرے میں کیوں نہیں آتی؟ یہ اسی کے ذیل میں کی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے واضح کر دیا اس کو کہ اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوتا ہے۔ تفہیم و تبیین تو ہوئی ہے نا، واقعے کا بیان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہوئی ہے، ہوگی، بیان بھی ہو جائے گی۔ یعنی زیر بحث مسئلہ کیا ہے کہ تفہیم و تبیین نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ سوال یہ تھا کہ کیا ان آیات کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ تو میں نے عرض کیا کوئی ذمہ داری نہیں تھی، یعنی آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دین پہنچا دیں، بلاغ مبین کے درجے میں پہنچا دیں۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس عدالت کی ذمہ داریاں پوری کر دیں جن کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، یہ آپ کے فرائض منصبی تھے۔ یہ بات کہ آپ قرآن مجید کو بیٹھ کر اس کی تفسیر فرمائیں، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ یعنی یہ بات کہ شرح و تفسیر کی جائے، تفہیم و تبیین کی جائے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کے بارے میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ یہ کام تو ہوا ہے نا، ہوا ہے، اور بڑی نعمت ہے، بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے، بڑی رافت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم دولت ہمیں دی ہے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نہیں دی، از راہ کرم دی ہے، از راہ عنایت دی ہے، از راہ التفات دی ہے، تو دی تو ہے، اسی لیے تو وہ بیان بھی ہوتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور ایک بڑی دولت کی حیثیت سے اس کو اخذ بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بھی نقطہ واضح ہوا۔ ایک آخری اور اہم بحث ہے کہ یہ سب جب آپ فرماتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بھی نہیں تھی، آپ نے رحمت اور رافت اور عنایت کے طور پہ سب کام کیا، جس کو ملا اس نے پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد جب یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ جس تک پہنچ گیا اور اس کا اطمینان ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے، یعنی یہاں پر اتنا زور ہے کہ اس نے ماننا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی، وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس میں بیچ میں ایک مسنگ لنک ہے، اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ، تنقیح کے ساتھ، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر وہ ماننی اب ضروری ہے۔ وہاں ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی لیکن ہم تک پہنچ گئی تو ہم نے ماننی ہے۔ موضوع کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔